اس میں پہلی جو درخواست ہے وہ ہے فیس معافی کی درخواست اس پیج کی. یہ ویسے ہماری درخواست نمبر 3 ہے. اس پیج کی پہلی درخواست ہے فیس معافی کی درخواست, اور یہ لکھی جانی ہے کہ ہم نے اسکول میں فیس معاف کروانی ہے اپنی, ٹھیک ہے نا, جو ماہانہ ہم ادا کرتے ہیں. تو اس کے لیے کیا طریقہ کار ہے کہ فیس معافی کی درخواست اس کے اوپر ہیڈنگ دیں مارکر کے ساتھ. پھر بیٹا پیٹرن جو آپ کا پہلی 2 درخواستوں میں نے لکھوایا تھا کہ بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر, ٹھیک ہے نا, ہیڈ ماسٹر کے بعد ہم ایک کوما لگاتے ہیں, ٹھیک ہے. صاحب نہیں آئے گا, پھر آئے گا گورنمنٹ ہائی اسکول, اسکول کے بعد پھر کوما, اسکول نمبر 1 یا 2 یہ لکھنے کی ضرورت نہیں, اسکول, اس کے بعد پھر کوما, پھر چاہے لاہور لکھ دیں یا الف بے جیم, ٹھیک ہے, یہ لکھیں. یہ پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ اگر آپ کا لاہور یا الف بے جیم ایک لائن پہ نہیں مکمل ہو رہا, کیونکہ یہ تو بک کی ہے, کمپوز کی ہوئی شیٹ ہے, لیکن جب آپ پین سے لکھتے ہو تو آپ کا پیج کم پڑ جاتا ہے, تو اسکول کے نیچے, ٹھیک ہے نا, اس جگہ پر, یہاں پر لاہور یا الف بے جیم آئے گا. اس کے علاوہ اس جگہ پر آپ لے کر نہیں جاؤ گے. یہ مارجن لائن کے بالکل ساتھ سے سٹارٹ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے اسی کے نیچے, یہ تو ہم نے پین سے لکھا, یہ مارکر کے ساتھ دی ہیڈنگ, اسی کے نیچے مارجن لائن کے ساتھ بالکل مارکر کے ساتھ آپ لکھو گے عنوان, ٹھیک ہے. اب عنوان میں ہم کیا لکھیں گے؟ فیس معافی کے لیے, ٹھیک ہے. عنوان کیا ہوگا؟ برائے فیس معافی یا فیس معافی کے لیے, ٹھیک ہے. یہ ہم نے یہاں پر, اور فیس معافی کے لیے جو لکھا ہوگا اس کو انڈر لائن کریں گے, ٹھیک ہے. انڈر لائن کرو گے وہ بھی مارکر کے ساتھ. یہ تمام جو جملہ ہے, یہ عنوان, اس کے آگے برائے فیس معافی, یہ مارکر کے ہی ساتھ آئے گا. اور یہ جناب کے نیچے, بالکل مارجن لائن کے ساتھ نہیں, جناب کے بالکل نیچے ہم لکھیں گے جناب عالی, ٹھیک ہے نا. جناب, اس کے نیچے زیر اور عالی, ٹھیک ہے. اور یہ والا نشان ندائیہ کا, یہ اس جگہ پر تقریباً آ جائے گا. اور اسی کے نیچے ہم یہاں سے شروع کریں گے, گزارش ہے کہ میں جماعت نہم کا طالب علم ہوں. یہاں پر آپ کیا لکھو گے کہ میں جماعت نہم کا طالب. جب بیٹا آپ کلاس لے رہے ہوتے ہو تو لیڈ پینسل ہاتھ میں رکھا کریں. بک کے اوپر اگر آپ نے کچھ کریکشن کی کرنی ہوتی ہے, یا آپ نے اگر اپنا رجسٹر یا جو بھی رف نوٹ بک ہوگی اس کے اوپر جو ہے ان چیزوں کو نوٹ کر لیا کریں, تاکہ آپ کو بعد میں لکھنے میں پریشانی نہ ہو. میں جماعت نہم کا طالب علم ہوں, والد صاحب کی آمدنی بہت کم ہے. اب یہاں پر ہم یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ والد صاحب جو ہیں وہ ایک دفتر میں چپڑاسی ہیں, ٹھیک ہے, یا ملازم ہیں, یہ بھی کلرک ہیں, کچھ بھی لکھ سکتے ہیں. اور ان کے جو ہے آمدنی اخراجات کے مقابلے میں انتہائی کم ہے. ہم 7 بہن بھائی ہیں, اس میں یہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں. تو ہمارا گزارا بہت مشکل سے ہوتا ہے, ہر وقت پیٹ بھرنے کے لالے پڑے رہتے ہیں. یعنی کہ جو گزارا ہے وہ بہت ہی مشکل سے ہو رہا ہے, اسی وجہ سے میرے لیے فیس ادا کرنا دشوار ہو رہا ہے. امی جان یا والدہ صاحبہ, ٹھیک ہے, جو ہیں وہ چھوٹے بچوں کے یا بچوں کے کپڑے بھی سیتی ہیں, ٹھیک ہے. لیکن پھر بھی گھر کا جو گزر بسر ہے وہ بڑی مشکل سے ہوتا ہے. اس میں آپ ایک اور بھی اضافہ کر سکتے ہیں کہ والد صاحب جو ہے وہ شام کو فروٹ کی یا پھلوں کی ریڑھی بھی لگاتے ہیں, یا کسی اور جگہ پر بھی ملازمت کرتے ہیں. 2 ملازمت کرنے کے باوجود جو ہے ہمارے گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے, ٹھیک ہے. میرا تعلیم حاصل کرنے کا شوق مجھے مجبور کر رہا ہے کہ آپ سے مدد کی درخواست کروں. یہاں تک بیٹا ہمارا ایک پیراگراف بہت اچھے طریقے سے بن گیا, جس میں ہم نے کچھ جملے جو ہیں وہ خود سے ایڈ کر دیے ہیں. تو یہ ہماری درخواست یہاں پر جب مکمل ہوتی ہے تو ہم میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ درخواست میں ہمیشہ 2 پیراگراف بنائیں. جو دوسرا پیراگراف ہوتا ہے وہ 2 سے 3 لائنوں کا ہوتا ہے, 2.5 لائنوں کا, جس میں ہم مہربانی فرما کر جو میرے اسکول کی فیس معاف فرما دیں, ٹھیک ہے نا, یا معاف کر دیں, ٹھیک ہے. اور اسکول کے جو فنڈ میں سے مجھے یونیفارم اور کتابیں بھی مہیا کریں, تاکہ میں اپنے جو ہے تعلیم حاصل کرنے کا سلسلے کو جاری رکھ سکوں, ٹھیک ہے نا. یہ زیادہ آداب و نیاز یہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پر ہماری ایک ہی لائن آتی ہوتی ہے, اور وہ ہوتی ہے آپ کی عین نوازش ہوگی, ٹھیک ہے.
آپ کی عین نوازی، وہ ہمیشہ علیحدہ لائن پہ لکھیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارا آتا ہے العارض، یہاں پر ہم لکھیں گے آپ کا تابع فرما، پھر اس کے بعد آ جائے گا حمزہ چھوٹی یہ بڑی یہ، پھر آئے گا جماعت نہم، اور بریکٹ میں ہم سیکشن لکھیں گے ڈی، ٹھیک ہے، یا اے یا بی جو بھی آپ نے لکھنا ہوگا. جماعت اس کے آگے 2 ڈاٹ آئیں گے، پھر نہم اور بریکٹ میں ڈی یا اے یا بی جو بھی سیکشن ہے اس کا نام آپ لکھو گے. یہ ہماری درخواست ہے، اور اس سائڈ پر ہماری جو ڈیٹ ہے وہ آئے گی، ٹھیک ہے. تاریخ ہم نے لازمی لکھنی ہے، یہاں پر ہم لکھیں گے، یہاں پر 5 جنوری لکھا ہوا ہے، آپ 5 اپریل مارچ جو بھی ہے وہ آپ یہاں پر لکھ کر، یا جو آج کی تاریخ ہے اس کو لکھیں، 12 اپریل لکھیں 2021، ٹھیک ہے. یہاں پر آپ کی درخواست جو ہے مکمل ہو جائے گی. یہ جو تمام نیچے والا سلسلہ ہوتا ہے اس کو مارکر کے ساتھ جناب عالی کو چاہے پین سے لکھ لیں چاہے مارکر سے، لیکن عنوان جو ہے وہ لازمی مارکر کے ساتھ لکھا جائے گا. یہ بیٹا ہماری ایک درخواست ہے. اس کے بعد ہے درخواست نمبر 4، سرٹیفکیٹ کے حصول کے لیے درخواست. اب یہ بیٹا اس چیز کا پہلے ہی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اسکول چھوڑنے کا سرٹیفکیٹ ہے، یہ کریکٹر سرٹیفکیٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے. کریکٹر سرٹیفکیٹ اور چیز ہے، اسکول چھوڑنے کا سرٹیفکیٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک اسکول سے جو ہے تعلیم حاصل کر رہے تھے، لیکن اب ہمیں کسی وجہ سے کسی ضرورت کے تحت کسی دوسرے اسکول میں داخلہ لینا ہے، اور ہمیں اس اسکول کے چھوڑنے کا سرٹیفکیٹ درکار ہے، ٹھیک ہے. تو اوپر لکھیں گے سرٹیفکیٹ کے حصول کے لیے درخواست، ٹھیک ہے، یا حصول سرٹیفکیٹ کے لیے درخواست یہ لکھ سکتے ہیں. پھر یہ مارکر کے ساتھ ہیڈنگ دینے کے بعد، اور یہ بھی آپ کو میں دوبارہ بتا دوں کہ پیج کے سٹارٹ سے درخواست شروع ہوگی اور پیج کے آخر میں ختم ہونی چاہیے. دوسرے پیج پر آپ نے درخواست نہیں لے کے جانی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہونا ہے کہ آپ نے جو درخواست ہے اس کو تھوڑا سا اپنے الفاظ میں لازمی بڑھا کر لکھنا ہے، ٹھیک ہے. دوسرے پیج پر نہیں جانی، اور پیج کے سٹارٹ سے یہ درخواست جیسے یہ والا ہے کہ یہاں سے درخواست شروع ہوگی اور اس جگہ پر آ کر ختم ہو جائے گی. یہ تو انہوں نے ایک ہی پیج پر 3 درخواستیں دے دی، 4 دے دی، لیکن آپ نے ایک ہی درخواست کو ایک ہی پیج پر اپنی شیٹ پر مکمل کرنا ہے. اس کے بعد ہے بیٹا اگلی درخواست جو سرٹیفکیٹ کے حصول کے لیے، اور اب میں نے پہلے بھی بتا دیا کہ آپ نے اس کو دوسرا سرٹیفکیٹ نہیں سمجھنا، کریکٹر یہ اسکول چھوڑنے کا سرٹیفکیٹ ہے. اس کے بعد ہے بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر یا پرنسپل، آپ نے جو بھی لکھنا ہو. اس کے بعد کوما لگائیں، اور صاحب نہیں لکھیں گے کیونکہ آپ نے جناب لکھ دیا ہے. گورنمنٹ ہائی اسکول، اس کے بعد پھر کوما آئے گا، اور یہاں پر آ جائے گا الف بے جیم یا ضلع الف بے جیم، ٹھیک ہے. آپ اس طرح سے لکھ سکتے ہیں. اور عنوان آئے گا، عنوان میں ہم کیا لکھیں گے؟ حصول سرٹیفکیٹ کے لیے، ٹھیک ہے، حصول سرٹیفکیٹ کے لیے. حصول کے نیچے زیر لگائیں گے اور سرٹیفکیٹ کو بعد میں لے آئیں گے تو کیا بن جائے گا؟ حصول سرٹیفکیٹ کے لیے. اب جو ہے یہاں پر اسی طرح سے جناب کے نیچے ہمارا آ جائے گا جناب عالی، ٹھیک ہے. بے کے نیچے زیر لازمی لگائیں گے جس طرح ادھر لگی ہوئی ہے، تو ہم نے یہاں پر بھی لگانی ہے جناب عالی، ندائیہ کا نشان. پھر ہماری درخواست شروع ہو جاتی ہے کہ ہم نے اس میں کیا لکھنا ہے. گزارش ہے کہ میرے والد صاحب، ٹھیک ہے نا. اب آپ اپنے علاقے کا نام لکھیں کہ ہم جو ہے یہاں پر آپ نے اسی طریقے سے شروع کرنا ہے کہ گزارش ہے کہ میں جماعت نہم کا طالب علم ہوں، میں گزشتہ 5 سال سے آپ کے اسکول میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. اور میرے والد صاحب جو کہ علامہ اقبال ٹاؤن میں رہائش پذیر تھے، اب وہ اپنی رہائش جو ہے وہ سمن آباد میں منتقل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس طرح سے لکھ سکتے ہیں. یا آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ میرے والد صاحب جو ہیں ریلوے میں ملازم ہیں یا سرکاری ملازم ہیں، ان کا تبادلہ لاہور سے کراچی ہو گیا ہے، ٹھیک ہے. یہ لکھ سکتے ہیں. یا آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ میں آپ کے اسکول میں کچھ عرصے سے تعلیم حاصل کر رہا تھا، لیکن مجھے اسکول آنے جانے میں بہت زیادہ دشواری کا سامنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ گھر جو ہے وہ اسکول سے کافی فاصلے پر واقع ہے. تو اب میرا جو ہے آنے جانے کا مسئلہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، تو اس وجہ سے میں اپنا اسکول تبدیل کرنا چاہتا ہوں. یہ آپ کچھ وجوہات ہیں،
ٹھیک ہے، ان میں سے کوئی ایک آپ لکھ لیں کہ آپ لاہور سے کراچی منتقل ہو رہے ہیں یا اسلام آباد سے راولپنڈی جا رہے ہیں یا ایک ہی شہر میں کسی ایک علاقے سے، جیسے سمن آباد ہے، سمن آباد میں رہتے ہیں لیکن اب آپ کیا ہے کہ جوہر ٹاؤن منتقل ہو رہے ہیں یا کہیں اور جا رہے ہیں، یہ آپ تمام چیزیں اس میں بیان کر سکتے ہو۔ اور کیونکہ آپ کے اسکول میں ہاسٹل کی سہولت موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ بعد میں یہ لکھیں گے، تو اس وجہ سے میں بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ ہی وہاں جو ہے اسی علاقے میں منتقل ہو جاؤں گا یا مجھے بھی اسی شہر جانا پڑے گا جو ہے۔ اس کے بعد آپ اس میں یہ بیان کرو گے کہ تاکہ میں اپنی تعلیم کو جاری رکھ سکوں، ٹھیک ہے، تاکہ میں اپنی تعلیم کو جاری رکھ سکوں اور مجھے کسی اچھے اسکول میں داخلے کے لیے اسکول چھوڑنے کا سرٹیفکیٹ درکار ہے، ٹھیک ہے، اسکول چھوڑنے کا سرٹیفکیٹ درکار ہے، یہ آپ نے لکھنا ہے۔ فقط آداب آپ نہیں لکھو گے، آپ کا پھر دوسرا پیراگراف آئے گا کہ مہربانی فرما کر مجھے اسکول چھوڑنے کا سرٹیفکیٹ عطا فرمائیں تاکہ میں جلد سے جلد کسی دوسرے اسکول میں داخلہ لے سکوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کی دوسری لائن آئے گی کہ آپ کی عین نوازش ہوگی، ٹھیک ہے، آپ نے کیا لکھنا ہے؟ آپ کی عین نوازش ہوگی۔ اس کے بعد آپ کا آئے گا کہ درخواست گزار بھی لکھ سکتے ہیں لیکن آپ زیادہ کوشش کریں کہ العارض ہی لکھیں، ٹھیک ہے، جیسے اس میں لکھا ہوا تھا آپ ایک ہی پیٹرن کو رکھیں، العارض ہی لکھیں۔ اس کے بعد آ جائے گا کہ آپ کا تابع فرما، حمزہ چھوٹی یہ بڑی یہ، اور پھر اس کے بعد آ جائے گا جماعت، جماعت کے بعد دو جو ہیں ڈاٹ لگا کر رابطہ کا نشان لگا کر آپ اپنی جماعت لکھو گے، نہم، ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کا سیکشن لکھو گے بریکٹس کے اندر، اور جو ہے اس سائڈ پر تاریخ آ جائے گی، ٹھیک ہے، وہ آج کی 12 اپریل ہے 2021، اس کو لکھ کر اسی طریقے کے مطابق، ٹھیک ہے، تو آپ نے اپنی درخواست کو مکمل کرنا۔ اب بیٹا میں نے اس میں مختلف عنوان بتا دیے یا مختلف مٹیریل بتا دیا، ہر ایک اپنی مرضی سے درخواست لکھے گا، ٹھیک ہے نا، وہ اپنے والد کو کسی بھی محکمے میں، یا اگر آپ کے والد سچ مچ میں ہی سرکاری ملازم ہے تو آپ اس محکمے کا بھی نام لکھ سکتے ہو، یا پرائیویٹ بھی اگر جاب کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ لکھ سکتے ہیں کہ یہاں ایک شہر سے دوسرے شہر میں ان کا تبادلہ ہو گیا ہے تو وہ وہاں پر جو تمام گھر والے ان کے ساتھ ہی منتقل ہو رہے ہیں تو مجھے بھی ان کے ساتھ ہی جانا پڑے گا کیونکہ آپ کے اسکول میں ہاسٹل کی سہولت موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یا ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں منتقل ہو سکتے ہیں، یا پھر آپ کو اسکول آنے جانے کا مسئلہ ہے کیونکہ اسکول جو ہے وہ گھر سے کافی فاصلے پر واقع ہے، ٹھیک ہے نا۔ پہلے جو آپ کے بڑے بھائی جو تھے وہ آپ کے ساتھ آیا کرتے تھے لیکن اب کیونکہ وہ کالج میں داخلہ لے چکے ہیں تو اس لیے آپ کے اسکول آنے جانے کا مسئلہ ہو چکا ہے، آپ یہ بھی اس میں مسئلہ بیان کر سکتے ہیں، یعنی کوئی بھی، لیکن تھوڑا سا اچھے طریقے سے اس کو بیان کرنا ہے، تفصیل کے ساتھ بیان کرنا ہے، لیکن ایک پیج سے اوپر نہیں جانا چاہیے، اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہماری جو درخواستیں تھی دونوں آج ہو گئی ہیں، ان کو بیٹا اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے اور اس کو لکھ کر اس کی پریکٹس لازمی کرنی ہے۔